آج ہم کوئٹہ کے حوالے سے وہاں جرائم کی ایک لہر سی آئی ہے ایسا لگتا ہے۔ جی کوئٹہ جو کبھی آپ کو یاد ہوگا پرامن شہر مانا جاتا تھا۔ بالکل، لیکن اب جو یہ خبریں آ رہی ہیں یہ ذرائع بتا رہے ہیں کہ صورتحال کافی تشویشناک ہے۔ جی ہاں، اور یہ صرف الگ الگ واقعات نہیں ہیں، یہ مواد اشارہ کر رہا ہے کہ شہر میں سماجی طور پر کچھ گڑبڑ ہے، مطلب ایک بے چینی سی پھیل رہی ہے۔ اور خاص طور پر وہ تشدد کے واقعات کا تسلسل جو بہت تھوڑے وقت میں ایک کے بعد ایک ہوئے۔ ہاں، ان ذرائع میں جن واقعات کا ذکر ہے وہ واقعی دل ہلا دینے والے ہیں، جیسے وہ ڈغاری میں غیرت کے نام پر قتل ہوا۔ جی، پھر تھوڑے ہی عرصے بعد کمرانی روڈ پر بھی ویسا ہی ایک باپ نے اپنی بیٹی اور بھانجے کو مبینہ طور پر غیرت کے نام پر ہی۔ بہت ہی خوفناک۔ اور پھر اس کے ساتھ ہی وہ سریاب روڈ والی خبر، 2 بچیوں کی لاشیں ملی بوریوں میں بند۔ نہیں ہے۔ اچھا۔ ہاں، یہ شاید کسی گہری خرابی کی علامات ہیں۔ ایک سوال یہ اٹھایا گیا ہے کہ کیا معاشرے میں آپ کہہ لیں ایک طرح کی بے حسی آ گئی ہے؟ یعنی لوگ اب اتنا رد عمل نہیں دیتے۔ بالکل، یا شاید تشدد کو لوگ معمول سمجھنے لگے ہیں۔ مواد یہ پوچھتا ہے کہ ان واقعات پر عوام کا جو رد عمل تھا وہ کیسا تھا؟ کیا وہ پہلے سے مختلف تھا؟ شاید اسی سے اس مبینہ بے حسی کا اندازہ ہوتا ہے۔ اور پھر وہ قانون نافذ کرنے والے اداروں یعنی نظام انصاف، اس پر بھی سوال اٹھائے گئے ہیں، ہے نا؟ جی بالکل۔ صرف یہ نہیں کہ سزا نہیں ملتی، بلکہ شاید ایسے جرائم کو روکنے میں ہی نظام کمزور ہے۔ بالکل، ذرائع اسی طرف توجہ دلا رہے ہیں کہ کیا ہمارا جو قانونی اور سماجی نظام ہے وہ اتنا مضبوط ہے کہ وہ کمزور لوگوں کو، خاص طور پر بچوں اور عورتوں کو تحفظ دے سکے؟ صحیح۔ بچوں کا اور خاص طور پر بچیوں کا عدم تحفظ یہ تو ایک مرکزی نقطہ بن کر سامنے آ رہا ہے۔ ہاں، وہ غیرت کے نام پر قتل جس میں زیادہ تر خواتین نشانہ بنتی ہیں، جی، اور پھر ان معصوم بچیوں کی لاشیں ملنا، یہ سب مل کر تو ایک بہت ہی غیر محفوظ ماحول کی تصویر بناتے ہیں۔ بالکل، اور مواد اسے ایک بحران کے طور پر پیش کر رہا ہے۔ تو ان ساری تفصیلات اور اس تجزیے سے گزرنے کے بعد یہ ذرائع ہمیں کہاں لے جانا چاہتے ہیں؟ ان کا آپ کہہ لیں بنیادی پیغام کیا ہے؟ میرا خیال ہے بنیادی پیغام یہ ہے کہ صرف افسوس کرنے اور مذمت کرنے سے بات نہیں بنے گی۔ اچھا۔ ذرائع زور دے رہے ہیں کہ صورتحال اب اتنی خراب ہے کہ عملی طور پر کچھ کرنے کی ضرورت ہے۔ جیسے کہ جیسے نظام میں اصلاحات لانا، جو متاثرین ہیں، جو کمزور ہیں، ان کی آواز کو طاقت دینا، اور انصاف صرف نعرہ نہ ہو بلکہ ملتا ہوا نظر بھی آئے۔ یعنی خاموش رہنے کا وقت نہیں۔ بالکل، یہ ایک طرح سے لا تعلقی کو، خاموشی کو رد کرنے کی کال ہے۔ اور اسی سے وہ آخری بات بھی جڑی ہے جو مواد کے آخر میں کہی گئی ہے، وہ جو بڑی سوچنے پر مجبور کرنے والی بات ہے۔ جی بالکل، وہ جو جملہ ہے، خاموشی جرم کی حمایت ہے۔ ہاں، یہ ہمیں جو اس مواد پر غور کر رہے ہیں یہ سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ جب معاشرے میں ایسے واقعات بار بار ہونے لگیں، ایک پیٹرن بن جائے، تو پھر ہماری یعنی فرد کی اور معاشرے کی ذمہ داری کیا ہے؟ صحیح۔ کیا ہم صرف دیکھتے رہ سکتے ہیں؟ جیسا کہ کہا گیا ہے، یہ وقت ہے سوال اٹھانے کا، یہ وقت ہے تبدیلی کا۔ تو یہ صرف ایک جملہ نہیں، یہ عمل کی دعوت ہے۔ یہ واقعی بہت سنجیدہ بات ہے۔ یہ سوچنے والی بات ہے کہ جب کسی جگہ، کسی کمیونٹی میں